تک کہ وہ انسان اس گناہ کو نہ کر لے تب تک کہ فرشتے رجسٹر میں نہیں چڑھاتے ہیں. لیکن اگر کسی انسان نے نیکی کا ارادہ کیا، اب تک وہ نیکی نہیں کی، لیکن فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے اس کی یہ نیکی رجسٹر میں چڑھا لی جائے. اگر اس نے پکا ارادہ کیا ہے کہ میں اس عمل کو کر رہوں گا اور خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عمل اس کے لیے کل قیامت کے دن ثواب کا ذریعہ بنے گا. ہمارے لیے تو ارادہ ہے، اللہ ہی کروانے والا ہے. ہم مضبوط ارادہ کریں، مضبوط عہد کریں، انشاءاللہ سب کام آسان ہو جائیں گے. یہ دو چار باتیں مجھے عرض کرنی تھی. میرے عزیزو، ہمیں آج کل رمضانی کہا جانے لگا، حالانکہ رمضانی بننے سے کام نہیں چلے گا، ربانی بنے. رمضانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف رمضان میں روزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام. اس طریقے سے ہمیں رمضانی کہا جانے لگا. ہماری مسجدیں پوری بھر جایا کرتی تھی، لیکن اب ایسا ہو جائے گا کہ جیسے نمازیوں کی چھٹی ہو گئی ہو. صرف اور صرف رمضان مبارک کے مہینے میں 5 وقت نماز فرض نہیں ہے. ارے میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت، ہر ان چیز کے لیے بنیاد ہوتی ہے. آپ نے یہ خانہ بنایا ہے، کیا اس کو بغیر بنیاد کے بنا دیا گیا؟ آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کیا اس کو بغیر بنیاد کے بنا دیا جاتا ہے؟ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا اس پر پتھر لگائیں اور اس کی بنیاد کو مضبوط نہ کریں، وہ مکان چند دنوں کے اندر پہلی بات تو اس کو کھڑا ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر کھڑا ہو گیا تو اس کا گرنا بہت آسان ہے. تو ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اسلام کی بنیاد اللہ کے رسول نے فرمایا 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گئے. لیکن صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. اب نمبر آتا ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اگر کفر اور اسلام کے درمیان کوئی چیز آڑ ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اگر آپ نماز قائم نہیں کر رہے ہیں تو ایک بنیاد کو ختم کر دیا. وہ ایتاء الزکاۃ، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے لیکن آپ اس کا حساب لگا کر زکات نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے دوسرے رکن کو ختم کر دیا. اور اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال میں سے آپ وقت نکال کر حج نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے تیسرے رکن کو ختم کر دیا، والحج وصوم رمضان. اور اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، پھر بھی آپ روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ نے 5 چیزوں کو ختم کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بنیادیں پر ہم کھڑے ہیں، کتنی بنیادوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، کیسا ہمارا اسلام ہے، کیسا ہمارا ایمان ہے، کیسی ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی، کیسی ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی. اور اگر ہمارے پاس ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، یہ 5 چیزیں ختم ہو گئی تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن کریم تو اعلان کر رہا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف کلمہ پڑھ لیا، بس نام کے مسلمان رہ گئے. اسی لیے آج یہ تمام ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر جو آئے دن یہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ کسی اور کی غلطی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اعمالکم و اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، تمہارے اعمال تمہارے بادشاہ ہیں، تمہارے اعمال تمہاری اوپر سربراہ ہیں. اگر ہمارے عمل درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سارا کام درست ہو جائے گا. پھر وہی نصرت اور پھر وہی طاقت اور پھر وہی حمایت جو حضرات صحابہ کے ساتھ ہوئی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی. میرے عزیزو، ہمیں نمازوں کا اہتمام اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے ہم رمضان مبارک کے مہینے میں کیا کرتے تھے. ہمیں اپنی زکاتوں کا خیال کرنا ہے، ہمیں اپنے حج اور اپنے روزوں کا خیال کرنا ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے ان مدارس کا، ان مکاتب کا، ان مساجد کا خیال رکھنا ہے. دیکھو ماشاءاللہ
یہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہ حافظ محمد اجمل، ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ تاجر ہیں، اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں، لیکن یہ آپ کے اس مدرسے میں، آپ کے اس ادارے میں وقت